بینک آف خیبر اسلامی بینکاری کی طرف جس طرح ہم منتقل کرنے جا رہے ہیں آج سے، تو یہ ہمارے لیڈر عمران خان کے ویژن کے مطابق وہ جو ہم کہتے ہیں کہ مالیاتی خود مختاری قوم کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہے، تو مجھے انشاءاللہ پورا یقین ہے کہ یہ ایک شفاف اور بلا سود نظام جو ہے اس سے ایک برکت آئے گی، اور انشاءاللہ ہم بحیثیت پاکستانی مالیاتی طور پہ انشاءاللہ خود مختار ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں روم آف گاڈ بلڈ ان اے ڈے، اسی طرح چیزیں بنتی ہیں، بلڈ اپ ہوتی ہیں، اور اس کے بعد وہ ایک مقام پہ پہنچتی ہیں لوگوں کی محنت کے ساتھ، کہ وہ پھر اس سسٹم کے اندر اس صوبے کے لیے، اس ملک کے لیے، دنیا کے لیے پھر اپنا اقتدار لا کرتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بینک آف خیبر جو ہے ماشاءاللہ ہمارے صوبے کا ایک ایسا حصہ ہے کہ جو اپنے آپ کو منوا رہا ہے اور جس طریقے سے انشاءاللہ گرو کر رہا ہے، اور جو آگے پلان ہے مزید گرو کرنے کا، مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ یہ بہترین اپنے جو لوگ ہمارے یہاں پر ہیں پاکستان میں، صوبے میں، اور جس طریقے سے آج یہ بات ہوئی، تو میں اوورسیز پاکستانی جو ہمارے صوبے کے ہیں خاص طور پہ یہ جو ہم نے یہ جو کور پے کے نام سے شروع کیا ہے، یہ سسٹم جو بنایا ہے یہ آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے، تاکہ آپ لوگ جو اپنے پیسے اپنے گھروں میں بھیجتے ہیں اس کے لیے آپ کو، جو کہ آپ کا اپنا بینک ہے، آپ صوبے کا بینک ہے، تو آپ کے لیے ایک سہولت فراہم کرے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس سہولت سے آپ بھرپور فائدہ لیں، کیونکہ جتنا بھی آپ لوگ اس کے اندر انویسٹ کریں گے، اس کے اندر آئیں گے، تو یہ مزید بہتری کے ساتھ مزید سہولیات جو ہے آپ کے اور آپ کے جو کاروباروں کے درمیان ایک جو مالیاتی سسٹم چلتا ہے، جو آپ پیسے بھیجتے ہیں، اس میں ایک بہتر سروس آپ کو دے گا۔ تو مجھے پورا یقین ہے کہ جو کمپین شروع ہو رہی ہے، ہمارے صوبے جو لوگ ہیں الحمدللہ اپنے صوبے کو، اپنی مٹی کو اون کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کے اس انیشیٹو کے ساتھ وہ بھرپور آپ کا ساتھ دیں گے اور انشاءاللہ اس کا حصہ بنیں گے۔ میں یہاں پہ ضروری سمجھتا ہوں بتانا کہ کسی بھی ملک کے اثر کے لیے اس کی اکانومی جو ہے اس کا اسٹیبل ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے، اور جو بھی قومیں صرف قرضے ہی لیتی رہتی ہیں اور قرضوں میں ڈوب جاتی ہیں، تو اپنے فیصلے جو ہیں وہ قرار بھی نہیں رہتے اور آزاد بھی نہیں رہتے۔ تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہم اپنے انشاءاللہ اس مقصد کے ساتھ کہ ہم نے خود مختار ہونا ہے، حقیقی طور پہ آزاد ہونا ہے، اپنے ہی جو ہمارے ادارے ہیں ان کو اتنا مضبوط کریں گے کہ ان سے ہم اتنے ریونیوز لیں، ان سے ہم اتنا پیسہ اکٹھا کر سکیں، اپنے لوگوں کا اعتماد جب ہمیں حاصل ہوگا اس سے، اور صاف سی بات ہے کہ رزق حلال کی طرف جب جائیں گے اور اپنی اخلاقیات کا معیار بلند کریں گے تو اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈالے گا۔ اب یہ ایڈ جو آپ نے بنایا ہے، ہر انسان جو ہے نا، کیونکہ میں تو بائی ایجوکیشن آرٹسٹ رہا ہوں، تو وہ ایک بہت ہی مشہور سینگ ہے، اٹس ناٹ آرٹ بٹ دا اسپیکٹیٹر دیٹ آرٹ ایکچولی ریفلیکٹس۔ تو میں نے آپ کی اس ایڈ سے جو چیز حاصل کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر آپ اچھائی کریں گے تو آپ کو پے بیک کرتا ہے وہ، اور وہ اس لیے کرتا ہے کہ جب اس کے لیے آپ کو اچھائی کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ میں ہوں، اور جو اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں وہ زیادہ احساس ان کو اللہ تعالیٰ سے دینا شروع کر دیتا ہے کہ میں موجود ہوں تمہارے ساتھ، تو اللہ کے لیے اور زیادہ اس کے بتائے ہوئے راستے پہ کام کرنا شروع کرتا ہے۔ اور ایسے ہی لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے جب قریب ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک اپنے اور اس عوام کے درمیان جس کو اس نے ہمیں تخلیق کرنے کے بعد اتنا بڑا ہمیں ایک حکم دیا ہے کہ حقوق العباد، جو میرے لوگوں کے حقوق ہیں ان کا خیال رکھنا، اپنے حقوق کو میں معاف کر دوں گا، تو اس کی طرف آپ درمیان میں ایک برج بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کی اس مخلوق کے درمیان میں۔ تو جو بڑی برج بن جاتے ہیں تو عبدالستار عیدی بن جاتے ہیں، وہ بہت سے لوگوں کو مستفید کر دیتے ہیں، عمران خان بن جاتے ہیں، لوگوں کی فری علاج کرنا شروع کر دیتے ہیں، فری تعلیم شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح چھوٹے لیول پر بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو شاید ہمیں نظر نہ آتے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظروں میں اس آخر جس پہ ہمارا ایمان ہے اس پہ وہ اپنا کردار ادا کرتے رہتے ہیں، اور اپنی یہ جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی اپنے لیے ایک راستہ، اچھا راستہ جو ہے وہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمارے جو انیشیٹیو پر چل رہے ہیں بینک آف خیبر کے ساتھ مل کے ہم چلا رہے ہیں، ہمارے جو روزگار پروگرام ہے، ہمارا جو احساس پروگرام ہے، اور آگے انشاءاللہ ہم مزید بھی بہت سی ایسی چیزیں کرنے جا رہے ہیں جو ہوم اسٹے کے حوالے سے ہمارے مختلف جتنے بھی ہیں۔ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں خیبر بینک کا کہ وہ ہمارے ساتھ ساتھ اس چیز میں گورنمنٹ اور ہم، چونکہ ہم ایک ہی ہیں تو مل کے چل رہے ہیں۔ آگے ہم ایک انشورنس کمپنی بھی بنا رہے ہیں اپنی گورنمنٹ کی، اس میں بھی انشاءاللہ ہم آپ کو ساتھ رکھیں گے، اور اس کے علاوہ
بہت سی ایسی اور چیزیں ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو صوبے کی انڈسٹری ہے اس پہ بھی میں ان سے بھی کہوں گا اور آپ سے بھی کہوں گا کہ اپنے صوبے میں ہمارے انڈسٹری جو بھی لگاتا ہے صوبے میں ان کو آپ زیادہ انیشیٹو دیں، ان کو آپ زیادہ سپورٹ کریں، کیونکہ اپنے لوگوں کو جب آپ انکریج کریں گے اور لوگوں کو انکریج کریں گے، ہمارے بہت سے ایسے انشاءاللہ آگے پروجیکٹس ہیں جو سیلف سسٹینیبل بنیاد پہ ہماری اس حکومت نے ہم نے شروع کی ہیں کہ ہم نے سبھی کو سیلف سسٹینیبل کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم انیشیٹو لے رہے ہیں ایسے کہ سیلف سسٹینیبل کرنے کے لیے ہمیں جو کام کرنے پڑیں گے، اقدامات کرنے پڑیں گے، لوگوں کو انسینٹیوز دینے پڑیں گے، تبھی وہ اٹریکٹ ہو کے ہمارے صوبے میں انویسٹ کریں گے اور ہم آگے بڑھیں گے۔ تو سب انشاءاللہ ہم نے مل کے چلنا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ جس طریقے سے ہمارا صوبہ اس وقت ایک IMF کے حوالے سے ہم نے اپنے پورے ٹارگیٹ 100% اچیو کیے ہیں، تو یہ کریڈیبلٹی ہے جو ہم نے دنیا کو بتائی ہے کہ ہم کریڈیبل لوگ ہیں۔ اسی طرح انشاءاللہ ہم مل کے مزید بھی اپنے جو اس طرح کے معاملات ہیں ان کو اس طریقے سے اچیو کریں کہ ہم لوگ ایک کریڈیبل قوم، ایک کریڈیبل صوبہ، ایک کریڈیبل حکومت بن کے جب دنیا کے سامنے آئیں گے تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اس میں بینک آف خیبر جو ہے وہ ہمارا ایک کریڈیبل ہمارا ایک بینک ہے اور لوگوں کا اس پہ اعتماد ہے، اور مزید بھی انشاءاللہ میں آپ سے یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ ہم اس کو ایز اے پارٹی، کیونکہ ہم ایک پولیٹیکل پارٹی بھی ہیں، ایز اے گورنمنٹ تو ہم ہیں ہی آپ کے ساتھ انشاءاللہ۔ یہ جو آپ نے ہمارے لوگوں کے لیے، ہمارے اوورسیز کے لیے جو کہ اس وقت سب سے زیادہ ہیں پورے دنیا میں جو ہمارے صوبے کے لوگ ہیں پاکستانی باہر، تو ان میں پراپر کمپین ہم چلائیں گے ایز اے پارٹی بھی کہ وہ لوگ بینک آف خیبر کے ذریعے جو ہے آپ کی جو یہ انیشیٹو جو آپ نے ان کے لیے اقدام اٹھایا ہے اس میں وہ بھرپور طریقے سے انشاءاللہ آپ کا ساتھ دیں۔ تو میں آخر میں ایک بار پھر پوری ٹیم کا، جنہوں نے یہ ہمارا جو بیسیکلی ایک بہت بڑا یہ آج ایک اقدام ہے اسلامی بینکاری کا، جس طرف ہم کنورٹ ہوئے ہیں آج بحیثیت مسلمان، بھی مجھے فخر ہے اس کے اوپر، اور میں سب کو خیر تحسین پیش کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اقدام اٹھایا ہے، اور میں باقی صوبوں سے بھی کہوں گا کہ وہ تقلید کریں اس کی اور وہ بھی اس طرف ڈائیورٹ ہوں، اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ برکت ڈالے گا، اور اللہ انشاءاللہ ہمارے اس اقدام سے مزید ہمارے اوپر اپنا کرم کرے گا، اور انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ شکریہ۔ ایک چیز میں حسن صاحب، میں ایک چیز آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو کنگریچولیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرا یہ جو آپ کا کور پے ہے، جیسے کہ پاکستان اوورسیز جو ہے 1,20,00,000 اوورسیز باہر ہے، جس میں 40 لاکھ خیبر پختونخوا کے ہیں۔ پاکستان کی جو 30 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز ہیں اس میں 1/3 10 ارب ڈالر سے زیادہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کا ہے۔ اس میں اگر آپ کر سکیں، اور آئی ایم شیور کر سکتے ہیں کہ اگر ایک فیملی فار ایگزامپل ہر مہینے 50,000 یا لاکھ روپے ریسیو کرتی ہے تو کبھی کبھار 4-5 دن اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، تو آپ اس فیملی کی اتنی کریڈٹ لمٹ رکھ دیں کہ اگر وہ ان کے 2-4 دن لیٹ ہو جاتے ہیں پیسے، تو وہ آپ ان کو اتنے پیسے خرچ کرنے کے لیے دے دیں تاکہ جب وہ پیسے آئیں تو آپ اس میں سے ڈیڈکٹ کر لیں۔ ایک ہی دوسری سر، ہمارے 6 لاکھ سرکاری ملازمین ہیں۔ اب آپ اسلامک کھل گئے ہیں، بہت سارے ہمارے ملازمین اسلامک کو پسند کرتے ہیں اور ہم سب بھی پسند کرتے ہیں، تو ہم ان سب کو کہیں گے کہ آپ کے ساتھ بینک اکاؤنٹ براہ راست کھولیں تاکہ ان کے سیلری اکاؤنٹ آپ کے ساتھ آ جائے۔ اب جب ان کے سیلری اکاؤنٹ آ جاتے ہیں تو ان کی ضروریات ہو سکتی ہیں، کسی کو سولر لینے ہیں، کسی نے کوئی بائک لینی ہے، تو آپ ان کو جو ہے جو اسلامک طرز پہ جو ہے آسان قسطوں پہ جو بھی ہے ان کو یہ انیشیٹو دیں تاکہ آپ کی بھی کریڈٹ بک بنے اور ہمارے جو ملازمین ہیں۔ تو یہ دو میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ تھی سر۔ نوٹڈ ایبسلیٹلی، اور سیلریز اگین آپ کی سپورٹ سے ہمارے پاس کافی آتی ہے، ہم نے آفر بھی کر دی ہے، وی کنٹینیو ٹو ڈو اٹ۔ اور جو آپ نے کور پے کے بارے میں کہا، بالکل آپ کا پوائنٹ از ویل نوٹڈ، آر ٹیم از آلریڈی ہے اور ہم اس پہ بالکل کام کریں گے۔ بیسیکلی تو سیکورٹائزیشن اور ریسیور کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، اور ایک دو اور بھی ہم اس میں فیچرز ڈال رہے ہیں جو کہ میں آپ کو پھر بعد میں اس کو ایکسپلین کروں گا۔ ابھی ہم اگر وی آر ناٹ ریڈی فار دیٹ، لیکن وہ بھی آپ دیکھیں گے وہ جو فیچرز ہیں دے ول بی یونیک، وہ کسی اور بینک کے پاس سب وہ فیچرز نہیں ہیں۔ سو وی وانٹ ٹو ہم ہمارا تو بیسس ہی آبجیکٹو نہیں ہے کہ وی ہیو ٹو فیسیلیٹیٹ دی اوورسیز پاکستانیز، کیونکہ وہ بیچارے وہاں بیٹھے ہیں، فیملیز یہاں ہیں۔ سو انشاءاللہ یو ول سی سر جو آپ کے پوائنٹس ہیں ویل نوٹڈ، ان کے علاوہ بھی دیر آر 2-3 یونیک فیچرز جو ہم انشاءاللہ آپ کو آ کے once we are ready over the next 10-15 days we will explain۔ اور میں بھول گیا، یہ ہمارے میڈیا کے جو پریس کلب کے لوگ ہیں
ان کو بھی آپ فیسیلیٹیٹ کریں بیکاز دے نیڈ سولر اور یہ تمام چیزیں، تو ان کو بھی پلیز، کیونکہ ان کی بھی آتی ہے کوئی ہمارا ایسا نہیں ہے سر ایشو، اینڈ وی ڈیفینیٹلی ایوری ون دے آر آلسو پارٹ آف آور پروجیکٹ. پروجیکٹ میں بھی ہم نے ان کو لیے ایک پورشن دیا ہوا ہے. وہ سر اور جس طرح ہم چیف منسٹر صاحب وہاں پہ چیف منسٹر صاحب سر ہماری فل کوشش ہے، اور ہم انڈسٹری ایک تو سر لارج انڈسٹری ہے لیکن ایس ایم ای پہ بہت زور ہے. پرابلمس کے اندر وی آر گوئنگ فل فلیج ایس ایم ای. ہم نے ایس ایم ای کا ڈپارٹمنٹ کریٹ کر دیا ہے، ہم برانچز کو ایس ایم ای ڈیزیگنیٹ کر رہے ہیں. سو یو ول سی سر کہ ہم نے تو انڈسٹری کی گروتھ میں وی وانٹ ٹو پلے فل، وی وانٹ ٹو بی، ہم تو سر بینک آف فیڈرل کا پہلا آبجیکٹو ہے، وی وانٹ ٹو بی دا موسٹ وانٹیڈ بینک ان کیلی. فرینکلی یہاں پہ تو جو آئے وہ سب سے پہلے بھی یہ کہنے آنا چاہیے. And you know, we already, already economic zones ہیں. Now we are talking economic zones کہ وہاں پہ جو facilitations ہیں وہاں بھی جا کے فیکٹریز جو ہوگی. And inshallah you will see ٹریول کرتے ہیں، سو BRT کے اسٹیشن 3 لوگ روز ٹریول کرتے ہیں، وہاں پہ بھی ATMs لگائے گئے. سر BRT پر بھی ہمارا تقریباً 3 لاکھ لوگ ڈیلی ٹریول کرتا ہے. وہاں جو بڑے اسٹیشن ہیں وہاں پہ بھی ATM مشین آپ اگر ایسے لگائیں تو کافی لوگوں کو ضرورت پڑے گی. تو ہمیں وہ ایک قسم کی پبلسٹی بھی ہوتی ہے بینک کی، اور BRT جس طرح یوز ہوتی ہے یہاں پہ پاپولیشن اور BRT. اور انشاءاللہ میں یہ کیمپین پوری چلاؤں گا آپ کے ساتھ جو ہمارے اوورسیز ہیں. آپ کو پتہ ہے وسیم عمران خان کے ساتھ بڑے اٹیچڈ ہیں اور عمران خان بھی دل کے بڑے قریب ہے. تو میں پراپر انشاءاللہ یہ کل پرسوں سے ایک لانچ کرتا ہوں کہ جو آپ نے بنایا ہے یہ پے کور کے نام سے، کور پے کے نام سے جو انشاءاللہ اس کو ہم پورا اس کو برانڈ ہم کریں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ آپ کی طرف انشاءاللہ آئیں گے. اور یہ بنا بھی ان کے لیے سوشل میڈیا سے شیئر کیجیے گا سارے، ہم برانڈنگ کریں گے پوری فری آف کاسٹ ایز اے گورنمنٹ. انشاءاللہ دیکھیں یہ تو ایک جس طرح میں نے کہا کہ ایز اے پارٹی پولیٹیکل پارٹی ہم نے جو بھی نیا جو ایک انیشیٹو لیا ہے اور عوام کے لیے لیا، صوبے کے عوام کے لیے اور صرف پاکستانی کے لیے لیا ہے، تو میں بھی اس کو پلیڈ کروں گا ایز اے پارٹی. تو اس طرح یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ اس میں ہم سب اپنا رول ادا کریں، اور یہ جو برانڈنگ ہے ہماری مختلف چیزوں کی وہ ہم لوگوں تک پہنچائیں. اور ظاہری بات ہے بینک نے بھی آپ پہلی دفعہ اپنا ایڈ بنا لیا ہے، کیونکہ اب دنیا آج کل کو پتہ ہے کہ الیکٹرانک میڈیا بڑا میٹر کرتا ہے، سوشل میڈیا بڑا میٹر کرتا ہے. دنیا کو اپروچ کرنے کے جو ابھی ذریعے ہیں وہ مختلف چینج ہو گئے ہیں. تو بینک آف خیبر نے بھی اس کو آپ کر لیا ہے اور پہلا انہوں نے ایڈ شروع کیا ہے. تو یہ مل کے ہم نے کرنا ہے، لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے، اور اچھی سہولیات تو ہم دے ہی رہے ہیں. جو اویئرنیس دیں گے، برانڈنگ کریں گے تو انشاءاللہ عوام بھی اس طرح پائے گی. اور پھر ڈپینڈ کرتا ہے سروسز پہ، جو سروس اچھی ہوگی پھر جب ایک آتا ہے تو آبویسلی وہ پھر خود ہی وہ بھی آپ کا ایک طرح کا برانڈ ایمبیسڈر بن جاتا ہے. پھر وہ آپ کے اوروں کو بتاتا ہے کہ میں اس بینک کے ساتھ ہوں منسلک اور مجھے فیسلٹیز مل رہی ہیں. تو پھر اس طرح ہر بندہ آپ کا ہر جو کلائنٹ ہوتا ہے وہی آپ کا آگے برانڈ ایمبیسڈر بن جاتا ہے. تو آپ سب اس میں اپنا کردار ادا کریں. ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، ہم تو کریں گے انشاءاللہ. جی پہلی جو بات ہے دیکھیں خرم کا جو مسئلہ ہے 103 سال سے چل رہا ہے. ہمارے ملک میں ایک المیہ ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے بھی خطے میں اور پاکستان بننے کے بعد بھی خطے میں ہمیں اور اس پہ ہماری اندرونی اور ساتھ ساتھ بیرونی قوتوں نے ایک بھرپور کردار ادا کیا ہے اور ادا کر رہے ہیں. اس میں کبھی ہمیں فرقہ واریت میں، کبھی لاسانیت میں، کبھی صوبائیت میں، مختلف چیزوں میں جو ہے ہمیں انوالو کیا ہوا ہے اور اس سے نقصانات ہو رہے ہیں لوگوں کے. تو الحمدللہ اپنے پاکستان میں یہ چیز ختم ہو چکی ہے. اور یہ جو صرف زمین کا مسئلہ ہے اور یہ زمین کے تنازع دینے کا مسئلہ ایسا نہیں ہے. ہم حقیقت سے اپنے آپ کو پیچھے کیوں ہٹاتے ہیں؟ زمین کے تنازع بہت جگہوں پہ ہوتے ہیں لیکن اب پورے علاقے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے لیے. چند لوگوں میں ہوتا ہوگا، کسی ایک قوم میں ہوتا ہوگا آپس میں، لیکن فرقہ واریت کا جو ایلیمنٹ ہے وہاں پہ انٹرنیشنل قوتیں، بیرونی قوتیں پورا انویسٹمنٹ کر رہی ہیں. وہاں پہ اسلحہ اور بارود سپلائی ہو رہا ہے، استعمال ہو رہا ہے. اس کے اندر وہ پورے انوالو ہیں اس کے اندر، اور اس کو وہ چنگاری کو پورے پاکستان میں
اس کی گاڑی سے آگ لگانا چاہتے ہیں. اب اس کے لیے ہمیشہ یہی ہوتا رہا کہ ایک جرگے کے ذریعے کسی انوالومنٹ کے ذریعے تھوڑا امن قائم ہو جاتا ہے لیکن پھر وہ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے. تو ہم نے اب ٹھوس اقدامات کی طرف ہم جا چکے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کرنا کہ اگر کوئی جرگہ کامیاب ہو کر امن قائم ہو جاتا ہے اس روڈ کے اوپر، اسپیشلی جو روڈ پہ مسئلہ ہے جس کے اوپر یہ حملے ہو جاتے ہیں اور اکثر ہر کئی سالوں بعد یہ شروع ہو جاتے ہیں، ہم اس پورے روڈ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اس روڈ کے ساتھ اس ایریا کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں کہ جہاں سے دور سے فائر آتا ہے، وہ جو بارڈر ایریا ہے وہاں پہ چونکہ بارڈر صوبائی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے لیکن ظاہری بات ہے اس بارڈر سے لوگ جو اندر آ جاتے ہیں پھر ہماری ذمہ داری میں آ جاتے ہیں. تو ہم اس میں پورا بھرپور کام کر رہے ہیں. ہم نے قریب میرے خیال میں 2 ارب روپے تو صرف وہاں پہ CCTV کیمرہ لگ رہے ہیں اور جو وہاں پہ پکٹس بن رہی ہیں پری فیب اور پرماننٹ، اور صرف روڈ کے اوپر نہیں ہوگی بلکہ روڈ سے ان ایریا میں بھی ہوگی جہاں سے وہ لوگ آتے ہیں جہاں سے وہ نشانہ بناتے ہیں لوگوں کو. تو اس کے اوپر ہم مکمل کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کام پہ شروع ہو چکا ہے. باقی وہاں پہ جو لوگ ہیں جو وہاں پہ اس طرح کے ایلیمنٹس ہیں ان کی ہیڈ بنی بھی ہم نے رکھ دی ہے. ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. جو غلط ہے دہشت گرد ہے، دہشت گردی پھیلا رہا ہے، لوگوں کا خون بہا رہا ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. یہ ہمارا کیا میسج ہے. وہ جو بھی ہے وہ بچے گا نہیں. آج بچ جائے گا، کل بچ جائے گا لیکن وہ بچے گا نہیں. اس کو سزا ملے گی اور کڑی سزا ملے گی. تو انشاءاللہ مل کے ایک کام شروع ہے. لوگوں کو میڈیسن بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. بیچ میں ہمارے 7-8 کروائے ہم نے گزار بھی دیے. دوبارہ پھر ایک کروائے پہ حملہ ہو گیا لیکن ہم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور جو بازار وہاں پہ چلے، دکانیں چلی، ان کی کمپنسیشن بھی ہم دے رہے ہیں، بنا کے بھی دے رہے ہیں ان کو. تو ہم انویسٹمنٹ دیکھیں، یہ انویسٹمنٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے. انسانی جان سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، امن سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. انویسٹمنٹ کرنا ان کے اوپر یا پیسہ لگانا یہ ایک بہت چھوٹی بات ہے. اصل چیز ہے کہ وہ جو جڑ ہے، وہ جو ناسور ہے، وہ جو اس وقت اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں لوگ، اس جڑ کو اکھاڑنا پڑے گا. اور ہم نے بندے آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں اس میں انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ وہ اپنے منطقے کی جگہ کو پہنچائیں گے ہم ان کو. ٹھیک ہے جی، تھینک یو. If I can request the chairman, please present the chief to the chief minister. Thank you.